بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ملجم کون تھا؟ حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے یمن میں اپنے عامل نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئیں، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجے، اور اس نے 100 افراد کو منتخب کیا۔ پھر ان میں سے 10 لوگ جو سب سے افضل اور اچھے تھے منتخب کیے۔ ان 10 لوگوں میں ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے، ابن ملجم شجاع، فصیح و بلیغ تھا۔ اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی علیہ السلام سے گفتگو کرے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں اور ہم سب غلامی کریں، اور ہماری تلواریں آپ کے دشمن کے لیے آمادہ رہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ حضرت نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا، مراد سے۔ پھر حضرت نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں یا امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی زبان پر کلمہ ترجیح جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری دایا یہودی تھی؟ کہا، جی ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی وہ ایک یہودی عورت تھی۔ حضرت نے فرمایا، جب تم روتے تھے تو کیا تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل شتر صالح سے بدتر؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی تھا۔ حضرت خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا۔ کیونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا تو حضرت خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت کی محبت کا شیفتہ ہو گیا تھا، عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے کہیں نہیں جاؤں گا اور یہیں رہوں گا۔ حضرت نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت کا دوست و محب ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، یا امیر المؤمنین، ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ حضرت نے فرمایا، تم نے ابھی ایسا کوئی کام نہیں انجام دیا، میں کیسے جرم سے پہلے قصاص لوں؟ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، مولا اجازت دیں، میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی علیہ السلام کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کر دوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بد کردار اور فحاشہ عورت تھی۔ جب اس نے فتح کی
خبر سنی، ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلے ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اسے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا، جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس کو خبر دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی، دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم شہوت و نفسانی میں اسیر اپنے اختیار کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا۔ قطامہ سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا، اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا میں دوں گا، قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا، بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، کیا ہوگا، جواہرات، عطر، مشک وغیرہ؟ قطامہ نے کہا، بہت زیادہ۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسرے طریقے سے آراستہ کیا اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا، کہا، کیا چاہتی ہو قطامہ؟ قطامہ نے کہا، حضرت علی علیہ السلام کا قتل۔